پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو شخص امیر کی اطاعت سے بالشت بھر بھی نکل گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو حکمران کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلا باب ہے کہ باب النہی عن سؤال الامارۃ واختیار ترک الولایات اذا لم يتعین علیہ او تدعو حاجۃ الیہ، امارت طلب کرنے کی ممانعت اور امارت کے تقاضوں پر پورا نہ اتر سکنے یا ضرورت کی صورت میں امارت ترک کر دینے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین پر بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت کا سوال کبھی نہ کرنا، کیونکہ اگر بغیر طلب کیے تجھے امارت دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تیرے طلب کرنے پر تجھے امارت دی گئی یعنی تم نے خود عہدہ مانگا تو تجھے امارت کے سپرد کر دیا جائے گا اور تو خداوند کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ اور جب تو کسی بات پر قسم کھائے اور پھر تجھے معلوم ہو کہ دوسرا پہلو اس سے بہتر ہے تو بہتر پہلو پر عمل کر اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یعنی اگر کسی نے ایسی بات پر قسم کھا لی ہے، مثلا کوئی کہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس کو ایسی قسم نہیں پوری کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز بہتر ہو اسے اختیار کر لے، قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔